طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم تجزیہ کریں گے بھارت کے پرائم منسٹر کو کینیڈا G7 سمٹ میں کیوں انوائٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جاننا چاہیں گے کہ G7 سمٹ میں اہم فیصلے کیا ہوں گے، اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ کینیڈا اپنے چیلنجز پر کیسے قابو پائے گا۔ آج کے شو میں اس بات پر بھی تبصرہ کریں گے کہ امریکہ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایشوز کیا ہیں۔ کیا لاس اینجلس کے ہنگامے امریکہ کا نیا چیلنج ہے؟ تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو کینیڈا G7 سمٹ کی دعوت سے۔ بھارت کینیڈا تعلقات میں چلی آنے والی کشیدگی کے تناظر میں خیال کیا جاتا تھا کہ کینیڈا شاید بھارت کو انوائٹ نہیں کرے گا، مگر پھر ایک دم سے انوائٹ کر لیا گیا۔ تو بتائیے کہ کینیڈا نے پی ایم مودی کو انوائٹ کیوں کیا، اور ان تیزی سے ہوتی ہوئی تبدیلیوں پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، یہ میرے نزدیک تیزی سے ہونے والی تبدیلیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ میں شاید بات کرنا چاہوں گا کہ کینیڈا نے بھارت کو اس لیے انوائٹ کیا کہ بھارت بڑے عرصے سے G7 کی میٹنگز میں شرکت کر رہا ہے، تو کینیڈا چونکہ G7 کی یہ میٹنگ ہوسٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے بھارت ایک امپورٹنٹ دیش ہے، اور پرائم منسٹر مارک کارنی نے جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی چونکہ بھارت کے ساتھ کینیڈا کے ایشوز جسٹن ٹروڈو کے پیدا کردہ چلے آ رہے ہیں، تو بھارت کے اوپر کسی کینیڈین شہری کے مارے جانے کا بھی الزام ہے، تو آپ نے کیوں پرائم منسٹر مودی کو انوائٹ کیا؟ تو پرائم منسٹر کارنی نے کہا کہ بھارت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، اگرچہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور خود بھارت کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت 4تھی اکانومی بن چکا ہے۔ خیر چلیے، 4تھی اور 5ویں اکانومی کی بحث میں نہیں پڑتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ انڈیا از ون آف دا ٹاپ 5 اکانومیز آف دا ورلڈ۔ تو یہی بات پرائم منسٹر مارک کارنی نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بھارت دنیا کی ون آف دا 5 ٹاپ اکانومیز میں سے ایک ہے، اور اس کا ٹیبل پہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ G7 کا اگر سمٹ ہو اور اس میں بھارت شامل نہ ہو تو کیسے بات بن سکتی ہے۔ تو اس لیے کینیڈا نے G7 کے سمٹ میں جو اس بار کینیڈا ہوسٹ کر رہا ہے البرٹا میں، پرائم منسٹر مودی کو انوائٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ اب جو یہ خیال ہے کہ شاید کینیڈا بھارت کو انوائٹ اس لیے نہ کرتا کہ کیونکہ کینیڈا کے بھارت کے ساتھ تعلقات جسٹن ٹروڈو نے کافی خراب کیے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو جسٹن ٹروڈو کی حماقت تھی۔ اب کینیڈا کو ایز اے کنٹری یہ حماقت تو نہیں کرنی چاہیے جو پرائم منسٹر مارک کارنی نے نہیں کی۔ ایک وائز ہونے کا ثبوت یہاں پہ دیا ہے انہوں نے۔ ظاہر ہے پولیٹیکلی ایک مسئلہ بن جاتا ہے، ایک فضا بنی ہوئی ہے بھارت کے خلاف جو جسٹن ٹروڈو قائم کر کے گئے ہیں، تو وہ پھر اس فضا میں مارک کارنی کا یہ فیصلہ یہ 2 اعتبار سے اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ خود ہم کینیڈینز کو انٹرنیشنلی بہت سارے مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں، تو ہم کتنا آئسولیٹ رہ سکتے ہیں؟ ہم بھارت سے کٹ کے کیسے اپنی اسٹریٹجک جو ضرورتیں ہیں یا تجارتی جو ضرورتیں ہیں ان کو آگے چل کے پورا کر سکتے ہیں؟ بھارت ایک امپورٹنٹ بزنس پارٹنر ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہمیں یعنی کینیڈینز کو بھارت کو انوائٹ کرنا بنتا تھا۔ اور اگر انوائٹ نہ کرنے کی جو پہلے ایک طرح سے فضا بنی ہوئی تھی وہ ایک احمقانہ فضا تھی، تو پرائم منسٹر مارک کارنی نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی قسم کی احمقانہ بات کو انڈورس نہیں کریں گے، اسپیشلی وین اٹ کمز to Canadians dealing world for Canadians financial interest as well as geopolitical interest۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جن کی بنا پہ پرائم منسٹر مارک کارنی نے پرائم منسٹر مودی کو دعوت دی ہے، اور اب وہ آئیں گے مڈ جون میں۔
اس موقع پر خالصتانی عناصر احتجاج کر رہے ہیں، اور کیا کینیڈا بھارت کے تعلقات کبھی نارمل ہو سکیں گے؟ دیکھیے، خالصتانی عناصر کوئی بہت زیادہ احتجاج نہیں کر رہے. دو ایک آرگنائزیشنز نے یہ ضرور کہا کہ بیٹریل ہے. ایک خالصتانی سمپیتھائزر لبرل ایم پی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی میری رائڈنگ میں درجنوں کانسٹیچوئنٹس نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سکھ کانسٹیچوئنٹس کے علاوہ بھی کئی کانسٹیچوئنٹس نے اعتراض کیا. تو ظاہر ہے ایک کانسٹیچوئنسی میں ہزاروں اور ہزاروں شہری ہوتے ہیں، اس میں اگر درجنوں احتجاج کرتے ہیں. اب وہ بھی جو سکھ ایم پی کہہ رہے ہیں، کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، کوئی ریکارڈ میں نہیں ہے کہ کتنے درجن لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور کیوں اعتراض کیا ہے. ان میں کچھ خالصانی لوگ بھی ہوں گے، اور کچھ ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر ہی کہہ رہے ہوں جی کہ کچھ نان خالصانی لوگ بھی اس میں ہیں. تو آف کورس کچھ بھی گورنمنٹ سٹیپ لے گی تو کسی بھی کانسٹیچوئنسی کو آپ اٹھا لیں تو اس کانسٹیچوئنسی میں کئی لوگ ہوں گے جو گورنمنٹ کے کسی سٹیپ پہ مکمل سیٹسفائی نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ فیصلے نہیں کر سکتی. اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر مارک کارنی نے یہ فیصلہ کیا. اب یہ بات کہ کیا پرائم منسٹر مارک کارنی خالصتانیوں کے احتجاج کو لفٹ نہیں کرا رہے، تو پہلی بات یہ کہ خالصتانیوں کا احتجاج کوئی خاص احتجاج بھی نہیں ہے. کوئی سڑکوں پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کینیڈا کے کانٹیکس میں یہ تو انتہائی معمولی سی بات ہے کہ پرائم منسٹر مارک کارنی نے کس کو بلانا ہے یا کس کو نہیں بلانا. یہ کسی کانسٹیچوئنسی میں کوئی 1000-2000 خالصتانی سمپیتائزرز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ کینیڈینز کا مسئلہ تو نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بالکل کسی صورت بھی کینیڈا بھارت کے رشتے میں حائل نہیں ہونی چاہیے اور نہ اس کا کوئی تک بنتا ہے. اور اب یہ سوال کہ کیا کینیڈا بھارت کے تعلقات کبھی نارمل ہو سکیں گے. دیکھیے، کینیڈا بھارت کے تعلقات بڑے لمبے سمے سے کہیں نہ کہیں اس میں رکھنا چلا آتا ہے. مجھے یاد ہے جب بھارت نے 1974 میں پہلا ایٹامک ٹیسٹ کیا تھا تو تب بھی کینیڈا نے اعتراض کیا تھا. پھر اس کے بعد تب سے ہی 1970 سے ہی خالصتان کی موومنٹ کے مسائل چلے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ کچھ خالصتانی ایلیمنٹس ہیں، ان کے جو سپورٹر ہیں وہ پارلیمنٹ میں بڑے لمبے عرصے سے آ رہے ہیں. تو وہ پھر ظاہر ہے اس پہ احتجاجاً آواز اٹھاتے تھے. ہمارا جو کینیڈین مین سٹریم سسٹم ہے وہ اتنا ولنریبل ہے کہ کوئی ذرا سی بھی آواز اٹھاتا ہے تو وہ ایسے ہی ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں یا ایسے ہی پولیٹیکل اپیزمنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو پھر بدقسمتی سے یہ 1985 میں یہ خوفناک ٹیررسٹ اٹیک ہوا جس میں ایئر انڈیا کا ایک پلین جس میں 329 مسافر تھے وہ بامبنگ کا شکار ہوا. اور بہت زیادہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس میں یہ ایکسٹریمسٹ خالصتانی ایلیمنٹ شامل ہیں. تو بہرحال اس پہ کینیڈا کی اپنی ایک سیکیورٹی کی رپورٹ میں لکھا گیا ابھی ریسنٹلی ٹروڈو کے زمانے میں کہ کینیڈا کو جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں ایک تو اسلامزم کا ٹیررزم ان کو فیس ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. پھر خالصتانی ٹیررزم کی بھی بات اس رپورٹ میں انیشلی لکھی گئی. پھر ظاہر ہے اس پہ دباؤ آیا تو وہ لائنیں ایک دو کچھ حرف اس میں سے نکال دیے گئے، مگر جو اوریجنلی لکھا گیا تھا وہ ریالٹی تھی اور وہی فیکٹ بن گیا. اب اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے پھر ٹروڈو نے جو خالصتانی ایلیمنٹس کے پریشر کو بائی کیا، بھارت کے خلاف استعمال کیا. پھر بھارت میں 2018 میں ٹروڈو کا جو وزٹ تھا وہ ایک بہت ہی ڈیزاسٹرس قسم کا وزٹ تھا. ٹروڈو کو بھارت نے لفٹ نہ کرائی تو ٹروڈو کی ایگو جو ہے وہ بھی بہت اوپر آسمان کو چڑھ گئی. اس کے بعد ٹروڈو نے 18 سپٹمبر 2023 کو بھارت سے G20 کی کانفرنس میں شرکت کے بعد، یعنی بھارت سے فوراً واپسی کے ایک دنوں بعد، اس نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ بھارت نے ایک کینیڈین شہری کو مارا ہے.
تو اس کے بعد ابھی تک یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے جس پہ پرائم منسٹر مارک کارنی نے کہا ہے ابھی 2 دن پہلے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشن تو چل رہی ہے اور ابھی اس کا ہمیں اس کی فائنڈنگ کا نہیں پتہ، اور نہ اس میں میرا، انہوں نے کہا کہ کوئی کینیڈین گورنمنٹ کا اس انویسٹیگیشن کے چلنے میں کوئی عمل دخل ہے. وہ انہوں نے کہا کہ وہ کینیڈا کی RCMP انڈیپینڈنٹ طور پر چلا رہی ہے اور جب اس کے رزلٹس آئیں گے پھر ہم اس کے مطابق بات کریں گے. تو دیکھیے یہ سارے جو معاملات ہیں خالستانی ایلیمنٹس کے، یہ کینیڈا بھارت کے رشتوں کو خراب کر رہے ہیں. لیکن پھر بنیادی سوال کہ آخر کب تک یہ خراب کرتے رہیں گے؟ ایک تو کینیڈا کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ یہ سارے کا سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کب تک خراب رہنے دینا چاہتے ہیں. کیا جو ایئر انڈیا بامبنگ ہوئی تھی، کیا ان کے لیے، ہماری کینیڈین سرکار کے لیے ایک بہت بڑا سبق نہیں ہے، ایک بہت بڑا الارمنگ پوائنٹ نہیں ہے کہ اب تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ جو ایتھنک پالیٹکس کی وجہ سے سم ٹائم گلوریفیکیشن آف ٹیررزم، وائلنس آ جاتا ہے، اس کو کیا ہم نے کنٹرول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یہ ہم کینیڈینز کا مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے ہمیں اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آفٹر آل جو بھارت کے بھی کنسرنز ہیں کینیڈا میں، بھارت کے خلاف جو گلوریفیکیشن آف ٹیررزم ہوتی ہے. دیکھیے فریڈم آف ایکسپریشن ایک مختلف چیز ہے. کوئی کہتا ہے جی کہ میں یہاں پہ بلوچستان بنانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ خالستان بنانا چاہتا ہوں، یا کہیں بیک ہوم میں بنانا چاہتا ہوں، وہ کر لیں بات. لیکن جب اس کے نام پہ گلوریفیکیشن آف ٹیررزم ہوگی تو یہاں پہ تو تبتن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو کرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ آرمینین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر کی قومیں ہیں اور وہ اپنے اپنے مطالبے ان کے ہیں. بھئی ان کے مطالبے ان کے بیک ہوم سے متعلق ہیں، ان کا کینیڈا کے ساتھ نمبر 1 کیا لینا دینا؟ اگر وہ کینیڈا میں اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو ضرور اٹھائیں، لیکن اگر وہ اس آواز کے ساتھ وائلنس، ایگریشن اور ٹیررزم کو نتھی کریں گے تو وہ کینیڈا کو طے کر دینا چاہیے کہ بھئی انف از انف، ہم اس کو اب ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جب تک ایسا نہیں ہوگا کینیڈا اور بھارت کے بیچ، جو دونوں بہت امپورٹنٹ ڈیموکریسیز ہیں، امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنرز ہو سکتے ہیں، تب تک، جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا تب تک دونوں دیشوں کے بیچ تعلقات 100% نارمل نہیں ہو سکیں گے. چلیے اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ تیزی سے بدلتی ہوئی جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس کہ اس سینیریو کے اندر یہ جو G7 کی کانفرنس ہے، اس کے اندر کیا کوئی اہم فیصلے ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے G7 گروپ جو ہے یہ ایک ایسا زیادہ تر ویسٹرن دیشوں کا کلب ہے جس میں جاپان ایک نان ویسٹرن دیش ہے. اس کلب میں کوئی ایسے رولز نہیں ہیں. اس میں جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو یہی بات چیت ہوتی ہے جی کہ G7 کے دیشوں کی آپس میں ٹریڈنگ کیسے ہونی چاہیے، ان کے آپس میں تجارتی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، دوستانہ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. چونکہ جاپان کے علاوہ سارے ویسٹرن دیش ہیں تو وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں ان کے کلچرل ٹائز، بیکاز ان کی کامنالٹیز کلچرل بہت ہیں، تو وہ کیسے آگے اچھے طریقے سے بڑھ سکتی ہیں، ان کی دوستیاں کیسے بڑھ سکتی ہیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے پاور میں آئے ہیں تب سے G7 کے دیشوں کا ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ رویہ ہوگا. اگرچہ G7 میں امریکہ بھی ایک امپورٹنٹ ممبر ہے، بلکہ ٹاپ ممبر ہے، تو کیا اس سمٹ میں امریکہ کے ساتھ یورپین یونین، پھر جرمنی، فرانس، اٹلی، UK، کینیڈا، جاپان کوئی ایسی باتیں کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ کیا اس میں شرکت بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ابھی تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ وہ شرکت کریں گے، مگر کینیڈا ان کے لیے آنا تھوڑا سا مسئلہ ہوگا. ہم یہاں پہ ابھی پیچھے پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے کہہ رہے تھے جی کہ پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے کینیڈا میں کچھ آبجیکشن ہے. پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے کینیڈا میں آبجیکشن تو کچھ خالستانی ایلیمنٹس کا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں آبجیکشن تو 99% کینیڈینز کو ہے. وہ تو جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ریٹرک اپنایا ہوا ہے اور وہ یہ ریٹرک چھوڑ ہی نہیں رہے کہ ہم کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مدعا ہوگا. چونکہ کینیڈینز بالکل پسند نہیں کرتے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب یہ بات کرتے ہیں تو کس منہ سے کرتے ہیں. تو میں یہی ایک اپنے ولاگ میں کہہ رہا تھا کہ جو خالستانی ایلیمنٹس پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے اعتراض اٹھا رہے ہیں ان کو سب سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے اعتراض اٹھانا چاہیے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کینیڈین سیکیورٹی پہ سب سے بڑا کویسچن مارک ہے. وہ تو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں.
تو اسی لیے پرائم منسٹر مارک کارنی اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی امریکہ کے ساتھ جو ہماری شراکت داری تھی اور جو دوستی تھی پرانی وہ اوور ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں ہماری سوورینٹی کو بار بار چیلنج کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب ہمارے وہ تعلقات نہیں ہو سکتے. تو اس سمٹ میں آف کورس اس بات پہ بھی ڈسکشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہوگی, ٹیرفس کے مسئلے پہ ڈسکشنز ہوگی. پھر جو اس میں انوائٹی کنٹریز ہیں جیسے آسٹریلیا ہے, برازیل ہے, انڈیا ہے, انڈونیشیا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, تو یہ جو 8 انوائٹی کنٹریز ہیں یہ بھی اس میں شامل ہوں گے. یہ بھی ایمرجنگ اکانومیز ہیں. تو ان کے ساتھ کیسے G7 دیشوں نے اچھے تعلقات اپنانے ہیں. اس میں سب سے اہم مسئلہ خود G7 کلب کے اندر کا ہے, امریکہ اور باقی G7 کے ممبرز کا. کیونکہ امریکہ نے اس وقت ایسی پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں جو براہ راست نہ صرف G7 دیشوں کو چیلنج کر رہی ہیں بلکہ پوری دنیا کو چیلنج کر رہی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمٹ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم پہ ہو رہا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے. اگر وہ آتے ہیں تو کینیڈا میں وہ کس منہ سے فیس کریں گے کہ اس دیش کے خلاف جو وہ مسلسل باتیں کر رہے ہیں اسی دیش میں وہ ایک سمٹ اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے, اور ہو سکتا ہے اور زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آئیں گے, لیکن ان کو یہ ٹف کویسچنز میڈیا سے بھی فیس کرنے ہوں گے اور ورلڈ لیڈر سے بھی فیس کرنے ہوں گے. تو چلیے پھر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ G7 کا یہ جو سمٹ کینیڈا میں ہو رہا ہے, یہ دنیا کو اپنے مسائل کے حل میں کوئی مدد فراہم کر سکے گا؟ اور کیا یہ سمٹ ایک کٹ کے سوا بھی کچھ ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بیسیکلی ویسٹرن سفیر کے جو کنٹریز ہیں, یورپین کنٹریز ہیں, یہ ان کا ایک کلب ہے. تو اس پہ تھوڑی سی بات چیت کیجیے. دیکھیے G7 کا یہ جو سمٹ اس بار مڈ جون میں 15 جون سے 17 جون کو کینیڈا کے پروونس البرٹا کے شہر کنیسکس میں ہونے جا رہا ہے. 3 روزہ یہ سمٹ ہے. یہ اس بار سمپلی ایک اکٹ نہیں ہوگا, بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس سمٹ میں. بائی دا وے یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر ویلنسکی کو بھی ایز اے گیسٹ بلایا گیا ہے. ان کا اگرچہ G7 کی کسی اکانومی سے یا کسی بھی ایمرجنگ اکانومی سے کوئی تعلق نہیں, مگر چونکہ یوکرین کے مسٹر ولادیمیر ویلنسکی پورے ویسٹ کی ڈارلنگ ہیں تو اس لیے ان کو بھی بلایا جا رہا ہے. اور اس وقت یوکرین اور روس کے بیچ جنگ بھی آگے بڑھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ پیس ٹاک بھی چل رہا ہے. تو اس ساری فضا میں اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ ویسٹرن ورلڈ آگے آنے والے مہینوں سالوں میں یوکرین کے ساتھ کتنی کھڑی ہو سکتی ہے اور اس جنگ کو ختم کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. چائنا بائی دا وے جو دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے, G2 ہے, اس کو اس سمٹ میں شرکت کی دعوت نہیں ہے اور نہ چائنا کی شرکت ہوگی. تو چائنا کی شرکت کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھورا ہے سمٹ, بالکل یہ ادھورا ہے سمٹ. تو ظاہر ہے چائنا دنیا کا دوسرا بڑا سٹیک ہولڈر ہے, تو چائنا کی شرکت کے بغیر بہت ساری باتیں جو ہیں اس میں فیصلہ کن نہیں ہوں گی. چائنا کی اس میں سے چاہیے. اب چائنا اس میں شرکت نہیں کر رہا, کیا وہ خود سے نہیں کر رہا اور کیا پرائم منسٹر مارک کارنی نے چائنا کو نہیں بلایا؟ میرا خیال ہے دونوں باتیں ہیں. تو بہرحال چائنا کا اب چونکہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ایک ٹینشن والا ماحول چل رہا ہے, لیکن چائنا اتنی بڑی اکانومی ہو چکا ہوا ہے کہ اب چائنا کو آپ دبا بھی نہیں سکتے, اور جس طرح خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیاں ان کے تحت تو بالکل نہیں دبا سکتے. تو اس ساری صورتحال میں یہ جو سمٹ ہے G7 کا اس بار, یہ صرف اکٹھ نہیں ہے, یہ بلا شبہ بہت اہم مسائل پہ بات چیت کرے گا. اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موجودگی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ٹیرفس ہیں, جو تجارتی ان کی پابندیاں ہیں, ان کو براہ راست ان کے ساتھ ڈسکس کرنے میں موقع فراہم کرے گا. دیکھتے ہیں کس حد تک G سمٹ ان تمام معاملات میں افیکٹو رہتا ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ امید کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو کیا ان کی شرکت سے امریکہ اور باقی دنیا کے بیچ تنازعات کچھ کم ہوں گے؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں شرکت کر رہے ہیں, اس بات کے کافی زیادہ امکانات ہیں.
اور ان کو شرکت بھی کرنا چاہیے. کیا ان کی شرکت سے امریکہ اور باقی دنیا کے بیچ جو اس وقت ایک کولڈ وار سی یا جو کانفلکٹس بنے ہوئے ہیں کیا وہ کم ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کم ہو گئے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایسی ہستی ہیں، ایک ایسی پرسنالٹی ہیں، ایک ایسا کریکٹر ہیں، وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں. بلکہ سم ٹائم جو وہ اپنی بات پہ اڑتے ہیں، جب ان کو زیادہ میڈیا ہائپ ملتی ہے اس بات کی وجہ سے یا توجہ ملتی ہے، وہ اور اڑ جاتے ہیں. تو وہ اپنی باتوں سے اگر وہ پیچھے بھی تھوڑا بہت ہٹیں گے تو بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ سمٹ کے بعد اپنی باتوں پہ قائم رہیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہائیلی انپریڈکٹیبل پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں اور ورلڈ لیڈر ہیں، ہائیلی انپریڈکٹیبل ورلڈ لیڈر ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے دیش کے وہ ورلڈ لیڈر ہیں، اور ان کی وجہ سے اس وقت دنیا میں کافی میس ہے. تو اس میس کو وہ اگر کہہ بھی دیں کہ میں کچھ ان باتوں پہ چلیے آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، جس کا اگرچہ امکان بہت کم ہے کہ وہ ایگری کریں گے، اگر وہ کہیں ایگری تھوڑا بہت کر بھی لیں گے تو کوئی 2-4 روز بعد اس بات کا پورا امکان ہے کہ وہ اس پہ یو ٹرن لے لیں اور زیادہ سخت وہ امکانات کر دیں. تو جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ آفس میں ہیں، فرینکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی پوری دنیا کے ساتھ جو کانفلکٹس ہیں، جو ٹینشنز ہیں، جو نئی ٹریڈ وار ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ جب تک اپنی سیٹ پہ رہیں گے وہ ایسی باتیں کرتے رہیں گے، ایسے ایکشن لیتے رہیں گے کہ دنیا میں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی نئی قسم کی جو کانٹراڈکشنز ہیں، کانفلکٹس ہیں، وہ جنم لے چکے ہیں. ان کی بنیاد انہوں نے رکھ دی ہے اور وہ آگے آنے والے دنوں میں کانٹراڈکشنز بڑھتی رہیں گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موجودگی میں ان کانٹراڈکشنز کے کم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. چلیے تو آخر میں ہم اس مسئلے پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا اس وقت امریکہ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایشوز کیا ہیں، اور کیا یہ جو ریسنٹ لاس اینجلس کا ہنگامہ جو ہے وہ امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہے، یا جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ امریکہ کے لیے ایک نیا چیلنج ہے؟ دیکھیے، امریکہ میں خاص طور پر لاس اینجلس میں جو ہنگامے ابھی ریسنٹلی چل رہے ہیں، امیگریشن کے کانٹیکس میں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اس طرح کے امریکہ میں ہنگامے کبھی بلیک لائیوز میٹر، کبھی کسی اور شکل میں. امریکہ ایک بہت ڈائنامک کنٹری ہے، بہت ڈائیورس کنٹری ہے، کافی بڑی پاپولیشن ہے، دنیا کی سب سے بڑی پاورفل کنٹری ہے. تو وہاں پہ یہ ہنگامے چلتے رہتے ہیں. یہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے کے نہیں ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور میں بھی اور اس ٹینیور میں ذرا زیادہ ہنگامے ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ میں یہ ہنگامے چلتے ہی رہتے ہیں آن اینڈ آف. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریڈیکل پالیسیاں ہیں، کچھ ان میں اچھی بھی پالیسیاں ہیں. یہ والی جو خاص طور پر جو ایلیگل ایلینز کو پکڑ کے باہر بھیجنے والی پالیسیاں، اس سے یہ جو امریکہ کے اوپر ایلیگل لوگوں کے مزید آنے کا جو سلسلہ ہے وہ کافی حد تک تھما ہوا ہے، چونکہ امریکہ اس وقت افورڈ نہیں کرتا کہ روز ہزاروں کی تعداد میں ایلیگل لوگ آتے چلے آئیں. تو اس ساری سچویشن میں امریکہ میں کوئی نہ کوئی انٹرنل کانفلکٹس رہیں گے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں تو یہ بڑھتے رہیں گے. ابھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ان کے مسائل چل رہے ہیں، کورٹس میں مقدمے چل رہے ہیں، پھر ان کے اپنے جو ساتھی ہیں جیسے ایلان مسک کے ساتھ اور کئی لوگ. چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنے پہلے ٹینیور کا بھی ریکارڈ ہے کہ جس شخص کو بھی وہ کوئی امپورٹنٹ سیٹ دیتے تھے پھر اسی شخص کے ساتھ ان کی لڑائی ہو جاتی تھی. یہی معاملہ ابھی تک ایلان مسک کے معاملے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ابھی دو روز سے ایلان مسک بھی ذرا ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ ذرا باتیں کر رہے ہیں ایز یوزول ایلان کے خلاف، لیکن ایلان اب اس طرح رسپونڈ نہیں کرا رہا جس طرح اس نے لاسٹ تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو رسپونڈ کیا تھا. تو اس ساری صورتحال میں جو انٹرنل ایشوز ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ایشوز ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹینیور میں وہ رہیں گے، وہ کہیں جانے والے نہیں ہیں، وہ چیلنجز رہیں گے. جو ایکسٹرنل ایشوز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یوکرین اور روس کی لڑائی بند کرا دوں گا، وہ لڑائی بند ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ولادیمیر پوتن ہے وہ کیا پاگل ہو گیا ہے. پھر وہ اس سے مدد بھی مانگتے ہیں کہ بھئی ایران کے معاملے میں پلیز میری مدد کرو، ایران کو ذرا کام ڈاؤن کرو. اور مسئلے بھی ان کے ولادیمیر پوتن کے ساتھ حل نہیں ہو رہے.
پھر مڈل ایسٹ میں بھی ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، ایون نتنیاہو ان کی باتیں نہیں مان رہے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی 2 ہفتے پہلے مڈل ایسٹ کے دورہ پہ تھے، وہاں سے وہ ٹریلینز ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی پلیج لے کر آئے، اور اس پلیج کے بعد وہ ایک دم سے اسرائیل کو محسوس ہوا کہ جیسے اسرائیل کو انہوں نے بلا دیا. تو وہ ٹرانزیکشنل قسم کے جن کو کہا جاتا ہے نا جی کہ وہ کاروباری صدر ہیں، تو وہ صرف پیسے کے ارد گرد گھومتے ہیں، لیکن پیسہ بھی ان کو بڑے طریقے سے نچاتا رہتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. اور عجیب و غریب قسم کا ماحول پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بنایا ہوا ہے امریکہ میں، اور اس سارے ماحول میں ان کو ایکسٹرنلی بھی ٹھیک ٹھاک چیلنجز ہیں، کیونکہ اس میں صرف اور صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی قصور نہیں ہے. امریکہ اب دنیا میں یونی پولر یا دا اونلی ہیجمن، دا اونلی پاورفل دیش نہیں رہا. اب دیکھیے چائنا بہت پاورفل ہے، رشیا نے اپنی پاور کو اسٹیبلش کیا، اور پورے یورپ کی اور امریکہ کی یوکرین کے ساتھ جو لڑائی رشیا کے خلاف تھی، وہ لڑائی جو ان کا خیال تھا کہ ہم ان کو شاید چند ہفتوں میں مار دے دیں گے، وہ اب یہ خود سارے کے سارے مار کھا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے رشیا بھی ایک بار پھر ایک بہت بڑی ملٹری پاور کے طور پر سامنے آیا. پھر یورپین یونین ناراض ہے، اور مڈل ایسٹ کے جو دیش ہیں وہ بھی ایک بڑی اکانومی کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. انڈیا بھی ایک پاورفل دیش کے طور پر ایمرج ہو رہا ہے. تو اب امریکہ از ناٹ دا اونلی پولیس ماسٹر آف دا ورلڈ. اب دنیا میں بہت زیادہ گروپس ہیں، مڈل ایسٹرن دیش ہیں، افریقن یونین ہے، سب اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنی ٹیریٹری میں ٹھیک ٹھاک ان کا ہولڈ ہے، اور یہ سب دیش اب امریکہ کی مدد یا امریکہ کی چودراہٹ کے بغیر آگے چل سکتے ہیں. اور یہ بات امریکہ کے لیے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ دونوں کے لیے بڑی شاکنگ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ سلسلہ اب رکے گا. امریکہ کو اس نئی ریالٹی کو قبول کرنا ہوگا. اگر امریکہ اس نئی ریالٹیز کو قبول نہیں کرتا تو امریکہ کو ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی ایشوز کو مزید فیس کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور حل مجھے نظر نہیں آتا. تیزی سے بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامکل حالات کو تبصرے کے ساتھ ہم گاہے بگاہے آپ کے پاس ٹیگ ٹی وی پر لے کر آتے رہیں گے. آج کا یہ شو میرے اور طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہماری ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.